السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈی ایف ایس کو لے کے اس میں ٹائم سٹیمپنگ والی کاروائی کر کے گراف کو جب وزٹ کیا تو ہمیں چند نئی باتیں معلوم ہوئیں. ان میں ایک یہ تھی کہ ڈی ایف ایس سے ہمیں ایکچولی ایک ٹری نہیں بلکہ بعض اوقات ملٹیپل ٹریز مل سکتے ہیں، جس سے ہمارے پاس ایک ڈی ایف ایس فارسٹ بن جاتا ہے. یہ جو بات ہے اس کا ابھی ہم استعمال ایک اور طریقے سے کریں گے گراف کے بارے میں ایک اور پراپرٹی ڈسکور کرنے کے لیے. البتہ ٹائم سٹیمپنگ سے ہم نے وہ پرنتھسیز لیما بنایا. اس کے بعد جو نان ٹری ایجز تھے، یعنی وہ ایجز جو کہ ٹری میں استعمال نہیں ہو رہے، ان کو پھر ہم نے کلاسیفائی کیا ایز بیک ایج، فارورڈ ایج یا کراس ایج. اب یہ بات جو تھی کہ ایجز کی کلاسیفیکیشن ہو گئی، تو اس سے پھر میں نے آخر میں کہا تھا کہ ہم گراف میں اگر سائیکلز موجود ہیں تو وہ ڈسکور کر سکتے ہیں، اور یہ ڈسکوری جو ہے یہ کئی اور الگوریدمز جو ہیں ان میں ایک انتہائی اہم بات ہے کہ آپ کو گراف جو ملتا ہے اس میں سائیکلز ہیں کہ نہیں. یہ وہ الگوریدم ہم فی الحال اس کورس میں تو ڈسکس نہیں کریں گے کہ سائیکل ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ہم کیا کریں یا اس ڈیٹیکشن کی اہمیت کیا ہے. ہاں، بعد میں ہم کچھ اور ٹریورسل الگوریدمز دیکھیں گے جس میں ہم شروع میں یہ کہہ دیں گے کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو پھر کیا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. یہاں پہ فی الحال گفتگو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا اس گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں. تو اب الگوریدم یوں بنتا ہے کہ آپ اس گراف کا ڈی ایف ایس جو وزٹ یا ٹریورسل الگوریدم اس پہ لگائیں، ساتھ ساتھ یہ ٹائم سٹیمپنگ کریں، اور ٹائم سٹیمپنگ کے حوالے سے پھر جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو کلاسیفائی کر دیں ایز کراس ایج، فارورڈ ایج اور بیک ایج. یہ کلاسیفیکیشن جب ہو گئی تو اب دیکھیے کہ ہم اس سے سائیکلز جو ہیں وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصویر دوبارہ دکھاتا ہوں جس میں ہم نے وہ جو ہمارا گراف تھا اس کو ڈی ایف ایس وزٹ جب کیا تھا، جس میں ہم نے اے سے پہلے وزٹ شروع کی تھی اور اس کے بعد ڈی سے، جس کی بنا پہ ہمارے پاس ڈی ایف ایس فارسٹ بنا تھا. وہاں پہ اب میں نے یہ جو نان ٹری ایجز ہیں، دیکھیے یہ ڈاٹڈ ایجز ہیں، ان کو صرف لے کے ان پہ اب میں نے لیبلز لگا دیے ہیں، اور یہاں پہ وہ اینسیسٹر اور ڈسینڈنٹ والی بات لے کے، وہ پرنتھسیز لیما والی بات لے کے میں نے ایف، بی یا سی لیبلز لگائے ہیں ان ایجز پہ. یہ کیوں ہے؟ یہاں پہ اب آپ وہ پرنتھسیز لیما دیکھ لیجئے کہ فارورڈ ایج جو اے اور سی کے درمیان ہے اس میں اس کا فارورڈ ایج ہونا اس بنا پہ کہ سی کا جو ڈی اور ایف ٹائم ہے 3 اور 4، یہ 1 اور 10 کی رینج جو ہے اس کے اندر ہے. البتہ جی اور اے، یہ جو ایج ہے جو جی سے شروع ہو کے اے پہ جا رہا ہے، اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو پیرنٹ ہے جو کہ ایکچولی جی ہے یعنی کہ اینسیسٹر، اور ڈسینڈنٹ جو ہے وہ اے ہے. اے کا جو ٹائم رینج ہے ڈی یو اور ایف یو والی، وہ اصل میں جی کی ٹائم رینج سے ایکچولی بڑی ہو گئی. یہ ایسا ہونے کی بنا پہ ایج کو میں نے بی کا لیبل دیا ہے، یعنی کہ یہ بیک ایج ہے. اب یہ باتیں لے کے the timestamp given by DFS allows us to determine a number of things about a graph or a digraph. For example, we can determine whether the graph contains any cycles. We do this with the help of the following two lemmas. یعنی کہ یہ جو cycles کی detection ہے اس کے لیے یہ دو باتیں، وہ یہ given a digraph G, V, E, consider any DFS forest of G and consider any edge U, V, which is one of the edges in the set E. یہاں پہ سمپلی یہ کہ میرے پاس ایک گراف ہے، اس کا میں نے ڈی ایف ایس نکالا، یعنی کہ ٹریورسل سے جو میرے پاس فارسٹ بنتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ میں صرف ٹری نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے مثال کے ذریعے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ ٹریورسل کہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈائریکٹڈ گراف میں. تو اس کیس میں بعض کا آپ کے پاس ملٹیپل ٹریز آئیں گے، تو
consider any DFS forest of G and consider any edge U comma V which is a member of the set of edges E. If the edge is a tree, forward or cross edge, then f of U is f of V. یہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو فنش ٹائم ہوتا ہے U کا یعنی کہ جو پیرنٹ ہے اس کا اپنے ڈسینڈنٹ کے فنش ٹائم ایف آف وی میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایف آف یو از گریٹر دین ایف آف وی، کیونکہ آپ اینسیسٹر جو ہے وہ بعد میں آتا ہے اور اس کا جو ڈسینڈنٹ ہے اس کو پہلے آپ فنش کرتے ہیں. البتہ if this edge is a back edge then f of u is less than f of v. یہاں پہ وہ الٹ بات ہو جاتی ہے جو کہ میں نے آپ کو وہ جی اے ایج جو ہے اس میں وہ جو بی لیبل تھا اس میں یہ خاصیت ہے کہ ایف آف یو یہاں پہ یو جی ہے اور وی اے ہے، اس میں ایف آف یو از لیس دین ایف آف وی. جی اے کے معاملے میں ایف آف وی اصل میں 10 ہے. اب یہ بات کہ ایف آف یو ایف آف وی سے کم کیوں ہے، اس کے لیے بھی ہم یہ پروف دیکھ لیں. ہم نے ایک لیما پریزنٹ کیا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پروف بھی کر لیں. اصل میں یہ پروف جو ہے یہ ہم مثال کے ذریعے اور یہ جو میں نے آپ کو پرنتھسیز والی تصویر دکھائی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے. فار دا ٹری فارورڈ اینڈ بیک ایجز دا پروف فالوز ڈائریکٹلی فرام دا پرنتھسیز لیما. یہ تو کوئی دیکھ کے بھی بتا سکتا ہے. فار ایگزامپل for a forward edge u comma v, v is a descendant of u and so v's start finish interval is contained within u's, implying that v has an earlier finish time. For a cross edge u comma v, we know that the two time intervals are disjoint. When we were processing u, v was not white, otherwise u comma v would be a tree edge, implying that v was started before u. Because the intervals are disjoint, v must have finished before u. یہ جو باتیں میں نے یہ پہلے لیمے کے پروف میں کہی ہیں یہ اصل میں ہم نے جو پرنتھسیز لیما کی جو تصویر بنائی تھی اس سے صاف ظاہر ہو رہی تھی. البتہ یہاں پہ ہم نے اس کو اب فارملی پریزنٹ کر دیا کہ اگر ہم ڈی ایف ایس ٹریورسل کریں ایک گراف کا، اس میں جو ہمارے پاس فارسٹ بنتا ہے اور اس بنا پہ جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو ہم واقعی کلاسیفائی کر سکتے ہیں فارورڈ، بیک اور کراس ایج. اور یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ یا تو وہ پرنتھسیز لیما کی بنا پہ اور ساتھ ایڈیشنلی یہ کہ ایف یو اور ایف وی جو ٹائمز ہیں ان کی ریلیشن شپ. اب آئیے جو دوسرا لیما جس سے اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ سائیکل اگر ہے گراف میں تو اس کی انڈیکیشن کیا ہے. Consider a digraph G, V, E and any DFS forest for G. G has a cycle if and only if the DFS forest has a back edge. یہ ایک سمپل سی بات کہ اگر آپ ایک گراف ڈائریکٹڈ گراف کو لے کے آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ اے سیکلک ہے یا اس میں سائیکل ہے کہ نہیں، اگر آپ اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں جس سے آپ کے پاس ایک ڈی ایف ایس فارسٹ آئے گا، اس کے بعد آپ اس کے نان ٹری ایجز کو کلاسیفائی کریں اور اگر کلاسیفیکیشن سے آپ کو یہ پتا چلا کہ اس میں بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گراف میں سائیکل ہے. جیسے کہ میں نے لکھا ہے جی ہیز اے سائیکل if and only if the DFS forest has a back edge. اب اس چیز کا پروف جو ہے وہ لیما سے پرنتھسیز لیما سے حاصل ہو سکتا ہے. وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ ہم نے پرنتھسیز لیما میں جو ٹائمنگ تھی اس کو دیکھ کے کہا تھا کہ اگر بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیسینڈنٹ کا فنش ٹائم ہے وہ ایکچولی پیرنٹ کے ٹائم سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ پروف جو ہے اس کو فارملی بھی دیکھ لیں. If there is a back edge u comma v, then v is an ancestor of u, and by following the tree edge from v to u, we get a cycle. اب دیکھیے یہاں پہ میں نے کاروائی کیا کی ہے کہ بیک ایج جو ہے وہ u سے v ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ v جو ہے وہ u کا اینسیسٹر ہے. اب اگر میں u سے جاؤں یا یہ v سے میں واپس u میں چلا جاؤں، u سے میں v پہ آیا تھا، یہ یاد رہے
کہ میں جب ڈی ایف ایس کر رہا تھا تو میں وی سے یو نہیں گیا تھا. اصل میں میری جو ریکرسو کال تھی وہ یو سے شروع ہوئی تھی, جس کی بنا پہ میں وی پہ آیا تھا. ابھی تو میں نے وہ ٹائم سٹیمپنگ کی تھی. البتہ جب میں نے ٹائم سٹیمپنگ کر لی تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یو سے وی آیا, ٹائم سٹیمپنگ تو میں نے کر لی, لیکن اصل میں وی سے یو جو ہے ایک ایج, نان ٹری ایج جو ہے وہ موجود ہے, یا یو جو ہے اس کیس میں ڈیسینڈنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس سائیکل ہے. ہاں, اس چیز کا لحاظ رہے جو کہ میں نے یہ بات لکھی ہے, دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین دا نمبر آف بیک ایجز اینڈ دا نمبر آف سائیکلس. ایک گراف جو ہے اس کے اندر کتنے سائیکلس ہیں, یہ جو الگوریتھم ہے کہ آپ ڈی ایف ایس چلا کے اس میں بیک ایجز ڈھونڈ لیں, اس سے آپ کو صرف یہ پتا چل جائے گا کہ اس میں سائیکل ہے کہ نہیں, اور ایک سے زیادہ سائیکل بھی ہو سکتے ہیں. البتہ یہ ریلیشن شپ کوئی نہیں کہ اگر ایک بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سائیکل ہے, اگر دو بیک ایجز ہیں تو اس کا مطلب ہے دو سائیکلز ہیں. ایسا نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ملٹیپل سائیکلز ہیں اور بیک ایج صرف ایک نکلتا ہے, یا یہ کہ بیک ایجز زیادہ ہیں اور سائیکل کم ہے. خیر, اس الگوریتھم سے اب آپ کو پتا یہ چل گیا کہ کیا ڈی ایف ایس یا جو ہمارا گراف ہے اس میں سائیکل ہے کہ نہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا, کئی ایسی پرابلمس ہیں جن میں سائیکل کا ہونا یا نہ ہونا ایک انتہائی اہم پہلو ہے, جو کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو تو وہ الگوریتھم آپ استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ شاید نہ کر سکیں. یا یہ کہ ویسے ہی گراف کی آپ یہ پراپرٹی ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ایسی کون سی بڑی بات ہے, گراف بناؤ, اس میں سائیکل جو ہے وہ نظر آ جائے گا. ہاں, اب دیکھنے میں اگر میں 10, 15 یا 20 نوڈز کا گراف بناؤں اور بڑی بڑی موٹی موٹی لائنوں سے بناؤں, اس میں اچھے اچھے رنگ استعمال کرو تو شاید ٹھیک ہے, دیکھ کے تو پتا چل جائے گا. لیکن یہ ذرا سوچئے کہ میں آپ کو ایک گراف دیتا ہوں جس میں کوئی 10,000 نوڈز ہیں یا اس سے بھی زیادہ. اب ان میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ ذرا سائیکل تلاش کیجئے, یہ پھر کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. دوسری یہ بات, یہ سائیکل ڈیٹیکشن جو ہے یہ آپ نے مے بی کسی مشین سے کروانی ہے, یعنی کہ مے بی یہ کمپیوٹر پروگرام میں ڈالنا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے یہ کیسے ڈیٹیکٹ کرے گا کہ ایک گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں. وہاں پہ پھر یہ الگوریتھم استعمال ہوگا کہ آپ اپنے گراف کو لیجئے, اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں, اس کے بعد جو آپ کے پاس ایجز آتے ہیں, ٹری ایجز, ان کو ہٹا کے جو بقیہ ایجز ہیں ان کو کلاسیفائی کریں, اور اگر آپ کو کوئی بیک ایج مل گیا اس کا مطلب ہے کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں. آپ کا یہ الگوریتھم جو ہے یہ یس نو میں آنسر کر دے گا, یہ نہیں شاید بتا سکے گا کہ کتنے سائیکلز ہیں, یہ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہاں پہ اب یہ بھی ذرا طے کر لیجئے کہ ڈی ایف ایس میں ہمیں کتنا ٹائم درکار ہے. ایک لحاظ سے یہاں پہ ریکرجن تو ہو رہی ہے, لیکن یہ ریکرجن کوئی ایسی نہیں کہ جس طرح ہم ڈائنامک پروگرامنگ میں دیکھتے رہے ہیں کہ بار بار کوئی کام ہم کرتے تھے, ایک لحاظ سے وہ جو ریکرسو ٹری تھا وہ ایکسپلوڈ کر جاتا تھا, جس کی بنا پہ ہم نے پھر بڑی کلیور سکیمز بنائی کہ کس طرح یہ ریکرجن میں جو ریپیٹیشن ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. ڈی ایف ایس الگوریتھم جو کہ یہ ریکرسو ٹائم سٹیمپنگ جو کر رہا ہے ریکرسولی, اس میں ایسی بات نہیں, کیونکہ ہم ہمارے جو نوڈز ہیں ان کو کلر کرتے جاتے ہیں, اور اگر ہم واپس کسی نوڈ پہ آتے ہیں, یاد ہے اس مثال میں جو اے سے ہم بی اور بی سے سی گئے تھے, اور پھر جب اے سے ہم ڈائریکٹلی سی پہ آئے تو ہمیں فوراً پتا چل گیا تھا کہ سی کو تو ہم وزٹ کر چکے ہیں, اس بنا پہ وہ ریکرجن وہاں پہ نہیں گئی, یعنی کہ وہ جو ان نیسیسری ورک تھا وہ ہمیں نہیں کرنا پڑا. اور اس وجہ سے یہ ڈی ایف ایس الگوریتھم ہے یہ پولینومیل ٹائم الگوریتھم ہے, آرڈر وی پلس ای یا آرڈر وی اسکوائر ہوگا زیادہ سے زیادہ. یعنی کہ ایک بڑے سمپل اور بڑے ایفیشینٹ اور بڑے فاسٹ الگوریتھم سے آپ جتنا بڑا مرضی گراف ہو اس میں یہ ڈھونڈ سکتے ہیں یا یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ اس گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں. اب اس سائیکل ڈیٹیکشن کے علاوہ یہ ڈی ایف ایس ٹائم سٹیمپنگ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, اب ذرا اس کی جانب چلتے ہیں. A directed
Acyclic graph, DAG for short, arises in many applications where there are precedence or ordering constraints. There are a series of tasks to be performed, and certain tasks must precede other tasks. For example, in construction, you have to build the first floor before the second floor, but you can do electrical work while doors and windows are being installed. یہاں پہ دو تین باتیں نوٹ کیجئے کہ میں نے یہ جو ٹرم استعمال کی ہے ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف، اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ یاد کریں. تو گراف کی ڈیفینیشنز میں ہم نے یہ چیز شامل کی تھی کہ اگر ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں ڈائریکٹڈ ایجز ہیں، اس میں سائیکل نہ ہو تو پھر وہ ایک ایسیکلک گراف ہے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ ڈیگز جو ہیں یہ کئی ایپلیکیشنز میں موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ اس ایپلیکیشن میں اپنی پرابلم کو ماڈل کرتے ہیں ود اے گراف تو اس میں یہ ڈیگز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر آپ کو کچھ کاروائی کر کے کچھ نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اصل میں یہاں پہ میں نے چند باتیں کہہ دی بڑی کنسائسلی. پہلی بات کہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کیا ہے، یہ تو میرے خیال میں آپ جانتے ہیں کہ ایسا گراف جو ڈائریکٹڈ تو ہے لیکن اس میں سائیکلز نہیں. یہ کیسے طے ہو کہ اس میں سائیکلز نہیں؟ اب ہمارے پاس ایک الگوریتھم موجود ہے جس سے ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ گراف میں سائیکل ہے کہ نہیں، یا میں بھی کسی نے ہمیں بتا دیا. دوسری یہ بات ہے کہ کئی ایسی ایپلیکیشنز ہیں، ریئل لائف پرابلمز ہیں، جن کو اگر آپ گرافز کے ذریعے ماڈل کریں تو جو گراف بنتا ہے وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بنے گا. اب وہ کون سی ایپلیکیشنز ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں نے کچھ یوں دی ہے کہ فرض کریں آپ کنسٹرکشن کو لیں، جیسے کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، یہ کوئی آفس بلڈنگ بنا رہے ہیں. اس میں آپ چھت تب تک نہیں ڈال سکتے جب تک کہ دیواریں کھڑی نہیں ہوتی، اور جب دیواریں کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ بنیاد نہیں ڈال سکتے. یعنی کہ ہر چیز کا ایک آرڈر ہے، آپ اس ترتیب سے یہ کام کریں گے تو پوری عمارت بنے گی، ورنہ وہ نہیں بنے گی. دوسری یہ بات کہ اگر آپ چھت ڈال چکے ہیں تو آپ کھڑکیاں دروازے لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ الیکٹریکل کام یا پلمبنگ کا کام وہ سائملٹینیسلی یا ان پیرلل کر سکتے ہیں. یہاں پہ اب یہ شرط نہیں کہ جب تک چھت نہیں ہے آپ بجلی کا کام نہیں کر سکتے. شاید یہ کہ آپ اگر پنکھے لگا رہے ہیں تو جب تک وہ چھت جو مکمل طور پہ تیار نہیں ہو جاتی تب تک آپ اس پہ وہ سیلنگ فین نہیں لگا سکتے. اسی طرح دوسری منزل کی کاروائی جو ہے، جب تک پہلی منزل نہیں بن جاتی آپ دوسری منزل نہیں بنا سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ جو بات ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور وہ کام جو ہے کئی چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مشتمل ہے یا ٹاسکس پہ مشتمل ہے، اور یہ جو سب ٹاسکس ہیں ان کو کسی آرڈر میں کریں تب جا کے وہ پورا کام ہو. اگر اس چیز کو آپ ماڈل کریں تو اس میں آپ کو ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ملے گا. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا جس میں یہ چیز پھر واضح ہو جائے گی کہ وہ ٹاسکس کیسے ریپرزینٹ کریں جس کی بنا پہ ہمارے پاس ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بن جائے. البتہ فی الحال آپ میری بات یہ مان لیں کہ ایسی پرابلمس جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف سے ماڈل ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ میں ڈیگ جو ہے ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بنا سکوں اور ٹھیک بناؤں تو پھر اس سے میں ایک کاروائی کر کے ایک نتیجہ حاصل کروں گا، اور وہ ہے ٹاپولوجیکل سورٹنگ. آئیے میں اس کی ڈیفینیشن دیتا ہوں اور پھر ہم مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ یہ بات کیا ہے، یہ ماڈلنگ والی بات کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں ریزلٹ حاصل ہوتا ہے اس کا اصل میں فائدہ کیا ہے. In general, a precedence constraint graph is a DAG in which vertices are tasks and the edge UV means that task U must be completed before task V begins. اب یہاں پہ سمپلی آپ یہ ڈیفینیشنز دیکھ لیجئے. ابھی جب ہم مثال کریں گے پھر ان کی وضاحت اور ان کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے گی. جو بات یہاں پہ ہے وہ یہ
کہ خاص قسم کے گراف جو ایسی پرابلمس جس میں ٹاسکس ہیں، جس میں ایک ٹاسک یو جو ہے اٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ بفور ٹاسک وی، اس میں یو وی ایک ڈائریکٹڈ ایج بنے گا، اور ایسے ایجز کی بنا پہ جو گراف بنے گا وہ ڈیگ ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں پریسیڈنس کنسٹرینٹ گراف. اور پھر یہ a topological sort of a DAG is a linear ordering of the vertices of the DAG such that for each u comma v, u appears before v in the ordering. یہاں پہ اب میں نے دو چیزیں انٹروڈیوس کی. ماڈلنگ کے حوالے سے پریسیڈنس کنسٹرینٹ گرافس یہ کیا ہوتے ہیں؟ جہاں تک ان کی شکل کا تعلق ہے یا یہ کس طرح کے گراف ہوتے ہیں وہ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہوتے ہیں. یہ وہ کون سی پرابلمس ہیں جن میں یہ پریسیڈنٹ کنسٹرینٹ گرافس بنتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے یہ عمارت بنانے کی مثال پیش کی تھی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادیں جو ہیں وہ سب سے پہلے، اس کے بعد آپ دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اس کے بعد چھت ڈالتے ہیں، فرش بھی اس کے بعد ڈالا جا سکتا ہے، پھر دوسری منزل. تو ایک لحاظ سے اس میں ہر ٹاسک کی پریسیڈنس آ رہی ہے، یعنی کہ ایک کا پہلے ہونا لازمی ہے. یہ ماڈلنگ جو ہے اس کے نتیجے میں پریسیڈنس کنسٹرینٹ گراف بنتا ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس گراف ہو تو اس کی آپ ایک ٹاپولوجیکل سورٹنگ سے آرڈر بنا سکتے ہیں جس میں ورٹیسز جو ہیں وہ ایک لینئر آرڈر میں آ جائیں گے. اب یہاں پہ جب تک میں آپ کے سامنے مثال پیش نہ کروں یہ چیز بالکل واضح نہیں ہوگی، تو پہلے میں ٹاپولوجیکل سورٹ یا ٹاپولوجیکل سورٹنگ الگورتھم جو ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر یہ جو ایبسٹریکٹ سی باتیں فی الحال لگ رہی ہیں ان کو میں مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ ساری بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ یہ پریسیڈنس گرافس کیا ہیں اور ٹاپولوجیکل سورٹنگ کیا ہے اور یہ لینئر آرڈر کیا ہے. Computing a topological ordering is actually quite easy given a DFS. اب ایک بات تو یہاں سامنے آئی کہ یہ جو بھی بات ٹاپولوجیکل سورٹنگ کی ہے اصل میں یہ بڑی آسان ہے، خاص طور پہ اگر ہمارے پاس DFS ہو، جو کہ اب ہم کافی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اور اس کا کیا حاصل ہوتا ہے. For every edge UV in a DAG, the finish time U is greater than the finish time of V by the lemma. اب یہ ذرا سوچئے یہ بات کیا ہوئی. گراف جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسیکلک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بیک ایج نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں سائیکل نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے کیسے پروو کی تھی؟ یہ ابھی جو دو لیماز ہم نے کیے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر بیک ایج ہے تو اس کا مطلب ہے سائیکل ہے، اور بیک ایج کا مطلب یہ ہے کہ ایف آف یو تھا وہ ایف آف وی سے کم تھا. لیکن چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ گراف جو ہے وہ ایسیکلک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فنش ٹائم آف یو از گریٹر دین دا فنش ٹائم آف وی. مطلب یہ کہ اس میں جتنے ایجز ہوں گے نان ٹری ایجز وہ یا تو فارورڈ ایجز ہوں گے یا کراس ایجز ہوں گے اگر میرے پاس فارسٹ بن جائے. Thus, it suffices to output the vertices in the reverse order of finish times. یہ جو ٹاپولوجیکل سورٹنگ کا الگورتھم ہے وہ کچھ یوں بن رہا ہے کہ آپ کو کسی نے ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف دیا، آپ یہ کریں کہ اس پہ ڈی ایف ایس چلائیں جس سے آپ کے پاس وہ ڈی ایف ایس فارسٹ بنے گا اور اس میں آپ وہ ٹائم سٹیمپنگ جو ہے وہ بھی کریں. اب آپ یہ کریں کہ ہر ورٹیکس جو ہے اس کو آپ نے ڈی یو اور ایف آف یو ویلیوز اسائن کی ہیں. ہر ورٹیکس کو لیں اور اس کی ایف آف یو کی بنا پہ اس کو ایک سارٹڈ آرڈر میں لگا دیں، یعنی کہ ورٹیسز کو سارٹ کریں ایف آف یو کی ویلیوز پہ. اس کے نتیجے میں یہ ورٹیسز جو ہیں یہ ایک ٹاپولوجیکل سارٹ آرڈر میں آ جائیں گے. یہاں پہ یہ جو سارٹنگ ہو رہی ہے خاص طریقے سے اس کی بنا پہ یہ لفظ سارٹ تو آ گیا، لیکن یہ جو ٹپولوجی والی بات ہے یہ کیا ہے؟ آئیے اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں کہ ٹاپولوجیکل سارٹ اصل میں ہوتا کیا ہے اور پھر یہ پریسیڈنس کنسٹرینٹ گراف جو ہے یہ کیا چیز ہے.
اب اس تصویر کو آپ دیکھیے تو جو یہ ریکٹینگلز میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان کی ریلیشن شپ ایسے کیوں ہے. اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں جب تیار ہوتا ہوں، اگر میں نے یہ سوٹ پہننا ہے یا اگر آپ تیار ہوتے ہیں کسی دعوت کے لیے، تو آپ جس ترتیب سے کپڑے پہنتے ہیں وہ یہ ہے. سب سے پہلے آپ نے انڈر ویئر پہنا، اس کے بعد آپ نے اپنی پینٹیں پہنی، پینٹ جب پہن لی تو پھر آپ نے اس پہ بیلٹ باندھ لی. اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ شرٹ پہنے تو اس کے لیے پینٹ کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے انڈر ویئر کا ہونا ضروری نہیں. آپ شرٹ جو ہے انڈیپینڈنٹلی پہن سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ شرٹ جو ہے عموماً آپ پینٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بیلٹ پہنتے ہیں. اسی طرح آپ ٹائی تبھی باندھ سکتے ہیں جب تک کہ شرٹ موجود ہو. اگر شرٹ نہیں ہے تو یقیناً آپ ٹائی نہیں پہنتے، یہ عجیب سی بات ہوگی. اسی طرح اگر آپ انڈر ویئر پہن لیں تو اس کے بعد آپ شوز پہن سکتے ہیں، لیکن شوز آپ ہمیشہ جرابوں کے ساتھ پہنتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو ریلیشن شپ بنتی ہے ساکس اور شوز کی کہ ساکس پہلے پہنو، شوز بعد میں پہنو. اس طرح جب یہ ساری کاروائی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر عموماً آخر میں آپ اپنا کوٹ پہنتے ہیں. یہ جو ترتیب ہے ڈریس اپ ہونے کی، یعنی کہ کپڑے پہننے کی، اگر آپ نے سوٹ، ٹائی، قمیض اور جوتے پہننے ہیں تو آپ اس ترتیب میں کرتے ہیں. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ پینٹ پہلے پہنے اور انڈر ویئر اس کے بعد میں پہنے. جو اس سے صورت بنے گی وہ مزاح انگیز ہوگی. یقیناً آپ ایسا نہیں کرتے. یہ جو ایک کام کا پہلے کرنا ہے، انڈر ویئر کا پہلے پہننا، ساکس کا پہلے پہننا، شرٹ کا پہلے پہننا ٹائی سے پہلے، یہ اصل میں پریسیڈنس ہے. یعنی کہ ساکس جو ہیں اس کو پریسیڈنس حاصل ہے شوز پہ. اور اس بنا پہ اگر آپ گراف میں دیکھیں تو یہ پریسیڈنس ریلیشن شپ میں نے اس ڈائریکٹڈ ایج کے ذریعے شو کی ہے کہ ساکس پہلے، شوز بعد میں، انڈر ویئر پہلے، پینٹس بعد میں اور بیلٹ بعد میں. اور بیلٹ جو ہے وہ شرٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ شرٹ آپ پہلے پہنے پھر آپ بیلٹ پہنیں گے، اور ٹائی جو ہے وہ شرٹ کے بعد. یہ اب دیکھیے کہ جو ایکٹیویٹی ہے کپڑے پہننے کی، اس بنا پہ جو گراف بنا ہے وہ ڈائریکٹڈ ہے. اس کو ہم پریسیڈنس کنسٹرین گراف کہیں گے، اور اس میں سائیکل موجود نہیں، کیونکہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ اس کے اندر کچھ سائیکل آ جائے. یعنی کہ ٹائی پہننے کے بعد پھر انڈر ویئر پر واپس چلا جاؤ. مطلب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شرٹ پہنو، پھر ٹائی پہنو، پھر انڈر ویئر پہنو، پھر دوبارہ شوز پہنو، پھر ادھر واپس آ جاؤ. وہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی. عموماً کوئی کام یا کوئی ایکٹیویٹی اگر آپ نے کرنی ہے جس میں یہ چیز شامل ہے، جیسے کہ ڈریسنگ اپ ہے، یا اگر آپ یہاں پہ آپ کہیں کہ یہ بنیاد ڈالو، بنیاد کے بعد آپ دیواریں کھڑی کرو، اور اس کے بعد آپ دیواروں کے اندر میں بھی تھوڑی سی الیکٹریکل کام بھی شروع کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک علیحدہ کام شروع کر سکتے ہیں، مے بی جو شٹرنگ ہے یا اسٹیل کا کچھ کام ہے وہ آپ ادھر کر لیں. اس کے بعد مے بی اسٹیل کے ساتھ ساتھ کانکریٹ کی تیاری ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر مے بی آپ چھت ڈال لیں. تو اس کی بنا پہ جو گراف بنے گا کنسٹرکشن کے لیے وہ بھی ایک پریسیڈنس کنسٹرین گراف کہلائے گا، اور وہ بھی اے سکلک ہوگا. کیونکہ وہیں اگر آپ سوچیں تو بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ چھت ڈالو، پھر بنیاد ڈالو، پھر دیوار بناؤ، پھر چھت ڈالو، پھر واپس بنیاد ڈالو. آخر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ٹاسکس میں پریسیڈنس ہو اور وہ خاص طور پہ ریئل لائف پروسیسز ہوں تو جنرلی آپ کو ڈائریکٹڈ اے سکلک گرافس ملتے ہیں. اب یہ پریسیڈنس گراف کا کس طرح بننا اور اس کی شکل کیا ہوگی یہ تو اب اس ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم یہ بحث اب یہاں نہیں کریں گے کہ کپڑے پہننے کا یہی طریقہ ٹھیک ہے یا میں بھی کوئی اور طریقے سے کپڑے پہنے یا عمارت جو ہے وہ بنائیں مختلف طریقے سے، وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. یہ تو اس ایپلیکیشن، اس پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے اب جو بقیہ الگورتھمک سٹیپس ہیں اب وہ کرنے ہیں. اس میں جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ اس ڈائریکٹڈ اے سکلک گراف پہ ہم DFS الگورتھم چلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ٹائم سٹیمپنگ کریں گے.
اور اس کے بعد پھر ہم وہ ٹوپولوجیکل سورٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئے گی وہ پھر میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اب یہ گراف جو ہے اس کے میں نے ڈی ایف ایس چلانا ہے تو بات وہیں آتی ہے کہ میں ڈی ایف ایس کہاں سے شروع کروں. وہاں پہ اصل میں میرے پاس کئی چوائسز ہیں. میں اس نوڈ سے شروع کر سکتا ہوں, یہاں سے شروع کر سکتا ہوں, کہیں سے بھی میں شروع کروں. فرق اس سے یہ ہوگا کہ یا تو میرے پاس ایک ٹری بنے گا یا چانسز ہے کہ میرے پاس ایک فارسٹ بن جائے. یہاں پہ اب مثال کی خاطر میں آسان سی ترکیب کرتا ہوں کہ میں فرض کریں انڈر ویئر والا نوڈ جو ہے یہاں سے ڈی ایف ایس چلاتا ہوں اور ڈی ایف ایس کے دوران میں ہر نوڈ پہ وہ ٹائم سٹیمپنگ کرتا جاؤں گا اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس میں بیک ایجز نہیں ہیں. اب یہ وہ گراف ہے جس میں نے ڈی ایف ایس کر کے ٹائم سٹیمپنگ کی ویلیوز لگا دی ہیں اور پھر ٹری ایجز اور جو نان ٹری ایجز ہیں ان کو شو کر دیا ہے. وہ اس طرح کہ میں نے انڈر وے والا جو نوڈ ہے وہاں سے ایکٹیویٹی شروع کی جس کی بنا پہ دیکھیے اس پہ سٹارٹ ٹائم جو ہے وہ 1 ہے اور اس کا اینڈنگ ٹائم جو ہے وہ 10 ہے. وہ اس بنا پہ کہ میں انڈر وے سے اگلے نوڈ پینٹس پہ گیا جو کہ 2 پہ شروع ہوا اور یہاں سے پھر میں بیلٹ پہ آیا جو 3 پہ ہے, پھر میں کوٹ پہ آیا جو کہ 4 پہ ہے اور یہاں پہ چونکہ گراف کے کوئی اور ایجز نہیں آگے جاتے تو یہاں پہ دیکھیے فنش ٹائم جو ہے وہ اب 5 ہو گیا. 5 سے میں ریکرسولی جب واپس آیا یا ریکرسو کال میری ختم ہوئی تو میں یہاں پہ آیا جس پہ میں نے ٹائم 6 لگایا, پھر میں یہاں پہ آیا لیکن یہاں سے اب ایک دوسرا ایج مجھے شوز کی جانب لے جا رہا ہے. یہاں پہ سٹارٹ ٹائم 8 ہے اور فنش ٹائم سٹارٹ ٹائم 7 اور فنش ٹائم 8 ہے. فائنلی یہاں پہ میں واپس آیا تو یہاں پہ میں نے فنش ٹائم 9 لگایا اور انڈر ویئر کا فنش ٹائم 10 ہے. اب چونکہ میرے پاس اس نوڈ سے کاروائی صرف ان ایجز تک ہو سکتی ہے, بقیہ نوڈز کے لیے مجھے ڈی ایف ایس اب ادھر سے چلانا پڑے گا. یہاں پہ جو شرٹ والا نوڈ ہے اس کا سٹارٹ ٹائم 11 اور یہ مجھے ٹائی پہ لے کے جاتا ہے جو سٹارٹ ٹائم 12 اور 13 پہ فنش ہو کے واپس شرٹ پہ آیا تو فنش ٹائم ہوا 14. اس سے اب یہ ایک دوسرا ٹری بن گیا ہے. یہ لحاظ رہے کہ یہ اب ڈی ایف ایس فارسٹ کا ایک ٹری ہے, یہ ڈی ایف ایس فارسٹ کا اب دوسرا ٹری ہے اور فائنلی ساکس جو ہیں وہ اکیلی 15 پہ شروع ہو کے 16 پہ ختم ہو جاتی ہیں. اب یہ ڈاٹڈ ایجز جو ہیں یہ گراف کے وہ بقیہ ایجز ہیں جو کہ گراف میں تو موجود ہیں لیکن ڈی ایف ایس فارسٹ کے جو ٹریز ہیں یہ والا اور یہ اکیلا نوڈ جو ہے ان میں شامل نہیں کیونکہ اس میں سمپلی آپ نے چونکہ ٹری بنانا ہے تو آپ کو یہ ایجز درکار ہیں جن کو میں نے سالڈ لائن سے شو کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جتنے ایجز جو ہیں وہ یا تو فارورڈ ہوں گے اور یا وہ کراس ایجز ہوں گے. مثلا یہ والا ایج جو ہے یہ فارورڈ ایج ہے کیونکہ اس میں دیکھیے کہ اس کا جو فنش ٹائم 8 ہے وہ اس سے کم ہے. یہ جو ہے یہ کراس ایج ہے کیونکہ ایک ڈیفینیشن کراس ایج کی یہ بھی ہے کہ ڈی ایف ایس فارسٹ کے ایک ٹری سے چانسز ہے کہ وہ دوسرے ٹری میں جا رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اس ایج کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس ایج کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ آپ اس طرح بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ 3 اور 6 اور 11 اور 14 یہ دونوں ٹائم جو رینجز ہیں یہ ڈس جوائنٹ ہیں. اسی طرح 4 اور 5 اور 12 اور 13 ڈس جوائنٹ ہیں. 15 16 اور 7 8 جو ہیں وہ ڈس جوائنٹ ہیں جس کی بنا پہ یہ کراس ایجز ہیں. اور ان کے علاوہ جتنے ایجز ہیں وہ ٹری ایجز ہیں اور یقیناً اس میں بیک ایج کوئی نہیں اور اس کی وجہ یہ کہ یہ شروع سے ہی ہمیں پتا تھا کہ ایک ڈائریکٹڈ اے سیکلک گراف ہے. اچھا اب میں یہ کرتا ہوں کہ ہر ورٹیکس میں نے اصل میں 2 نمبرز اب سٹور کر لیے ہیں, ڈی یو اور ایف آف یو, جو ڈسکور ٹائم ہے اور ایف آف یو ہے. اب ان تمام ورٹیسز کو میں لیتا ہوں اور ان کے جو ایف آف یوز ہیں ان کی بنا پہ ان کو میں سورٹ کرتا ہوں. یہ اب وہ سمپل سورٹنگ ہے جو کہ ہم نے شروع میں اس کورس میں کی تھی. اور یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ایف آف یوز ہیں یہ اسمال انٹیجرز ہیں, یعنی کہ یہ بہت بڑے نمبرز نہیں اور ایک اسمال سب رینج میں ہیں. یہ بھی نہیں کہ ایک جو ہے وہ 1 ہے اور دوسرا کوئی 100 بلین یا اس سے بھی زیادہ ہے, یعنی کہ رینج بڑی چھوٹی ہے.
تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ آف نمبرز جو کہ چھوٹے بھی ہیں اور ان کی رینج بھی بہت تھوڑی ہے تو اس کے لیے مناسب سارٹنگ الگورتھم کون سا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی سارٹنگ الگورتھم نہیں، اس صورتحال میں مناسب سارٹنگ الگورتھم کون سا ہوگا؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں n log n سارٹنگ الگورتھم سے بہتر کوئی الگورتھم چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہاں پہ ڈیٹا کی نوعیت کا پتہ ہے۔ یہاں پہ میں کاؤنٹنگ سارٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ریڈکس سارٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں، یعنی کہ وہ جو ہمارے لینئر ٹائم سارٹنگ الگورتھمس تھے ان میں سے کسی کو استعمال کر لیں۔ ہاں، ایسی بات نہیں کہ n log n سارٹنگ استعمال کریں گے تو جواب غلط آئے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ سمپلی وہی بات ہے کہ کیا آپ پہچانتے ہیں کہ اس صورتحال میں اگر سارٹنگ کرنی ہے تو n log n سے بہتر کوئی الگورتھم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کاؤنٹنگ سارٹ استعمال کیجئے جس سے یہ سارٹنگ جو ہے یہ اصل میں لینئر ٹائم میں ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ ہم جو ٹوپولوجیکل سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا الگورتھم ہے اس میں دیکھیے ہم نے ڈی ایف ایس تو چلایا جو کہ ہمیں پتا ہے لینئر ہے۔ اسی طرح اگر ہم سارٹنگ جو ہے وہ بھی کسی لینئر ٹائم الگورتھم سے کریں تو اوور آل جو الگورتھم بنے گا وہ لینئر ٹائم الگورتھم ہوگا۔ تو اس لیے n log n سے بہتر سارٹنگ کرنا اس معاملے میں اس الگورتھم میں ایک اچھی بات ہے، ایک مناسب بات ہے۔ خیر، میں نے ایف آف یوز کو لے کے ان ورٹیسز کو سارٹ کیا، اور سارٹ اس طرح کیا کہ ایف آف یو جو سب سے بڑا ہے وہ والا ورٹیکس سب سے پہلے، اور جو سب سے چھوٹا ایف آف یو ہے وہ سب سے بعد میں۔ اب اگر اس کو آپ دیکھیے تو اس میں ایف آف یوز کیا ہے؟ وہ یہ جو سلیش کے بعد والے نمبرز ہیں 14 13 16 8 9 10۔ اب اگر میں ان کو سارٹ کروں ڈیسینڈنگ آرڈر آف ایف آف یوز تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ اب تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ یہ میرا پریسیڈنٹ کنسٹرین ڈائیگراف ہے، ڈیگ ہے، ڈائریکٹڈ ایسائکلک گراف۔ نیچے اب میں نے یہ کیا ہے کہ ان ورٹیسز کو جو ان کے فنش ٹائمز ہیں ان کے مطابق سارٹ کیا ہے ڈیسینڈنگ آرڈر میں۔ دیکھیے ساکس جو ہے ان کا ٹائم ایف آف یو 16 تھا، وہ سب سے زیادہ تھا تو وہ سب سے پہلے آ گئی۔ شرٹ اس کا ٹائم 14، ٹائی کا ٹائم 13، انڈرویئر 10، پینٹس 9، شوز 8، بیلٹ 6 اور کوٹ 5۔ میں نے ان ورٹیسز کو ایک لینئر آرڈر میں پریزنٹ بھی کیا ہے، اور یہ لینئر آرڈر کیسے آیا ہے؟ میں نے ان کی ایف آف یوز کو ڈیسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کر کے ان کو اب اس طرح پیش کیا ہے۔ یہ ہے وہ ٹوپولوجیکل سارٹ آرڈر، اور اس کی ایک خاصیت دیکھیے کیا ہے۔ جتنے ایجز ہیں گراف کے یہ سارے وہ اوریجنل گراف ہیں، میں نے سمپلی اس گراف کو ری ارینج کر دیا ہے اس طرح۔ یہ نہیں میں نے کیا کہ اس میں کوئی ایڈیشنل ایجز ڈال دی ہیں، ایجز وہی ہیں جو کہ پہلے تھے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہر ایج جو ہے وہ لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے، اس میں کوئی ایج نہیں جو یہاں سے پیچھے جا رہا ہے، ہر ایج ادھر سے اس طرف جا رہا ہے۔ بے شک اس نوڈ سے 2 ایجز نکلے لیکن دونوں جو ہیں وہ اس طرف کے جو نوڈز ہیں ان میں ہیں۔ یہ ہے وہ ٹوپولوجیکل سارٹ آرڈر۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سوچئے کہ آپ کپڑے پہن رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود اکیلے انڈرویئر پہن رہے ہوں اور ساتھ ہی آپ جرابیں بھی پہننی شروع کر دیں۔ مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جن 2 ہاتھوں سے آپ انڈرویئر پہن رہے ہیں ساتھ میں ساکس بھی پہننے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو شخص مدد کر رہا ہے تو آپ اگر انڈرویئر پہن رہے ہیں تو دوسرا شخص آپ کو موزے پہنا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، یعنی یا تو انڈرویئر پہنے یا شرٹ پہنے یا ساکس پہنے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں میں کس ترتیب میں کروں کہ یہ جو پریسیڈنس ہے یہ وائلیٹ نہ ہو۔ جو پریسیڈنس کا مطلب کیا کہ مجھے 1 by 1 ترتیب بتاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے تم کہو کہ ٹائی پہلے پہنو اور شرٹ بعد میں پہنو، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے یہ پریسیڈنس جو ہے شرٹ کی ٹائی سے
اس کو وائلیٹ کیا ہے، یہ نہیں میں کرتا۔ اس بنا پہ، اس سوال کے جواب کی بنا پہ میں نے یہ الگورتھم چلا کے جب یہ ترتیب نکالی جس میں دیکھیے اب ہر کام جو ہے میں نے ایک لینئر آرڈر میں بالکل ایک لائن کے اوپر لگا دیا ہے، اس میں جتنے ایجز ہیں وہ سارے ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یعنی کہ سب دائیں کی جانب۔ اور اب ذرا دیکھیے کہ اگر آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو اگر اس ترتیب میں کریں تو کوئی پریسیڈنس وائلیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے مطابق سب سے پہلے جرابیں پہن لیں، کوئی حرج نہیں، اس کے بعد شرٹ یعنی کہ قمیض پہن لیں، بالکل ٹھیک، اس کے بعد ٹائی پہن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نے شرٹ پہن لی اس کے بعد آپ ٹائی پہن سکتے ہیں، اس کے بعد آپ انڈر ویئر پہن لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جب انڈر ویئر پہن لیا تو اب آپ پینٹس پہن لیں، اس کے بعد اب آپ شوز پہن سکتے ہیں۔ دیکھیے بیلٹ میں نے کہا ہے بعد میں پہن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ شرٹ، ٹائی، انڈر ویئر، ساکس کر چکے ہیں، پینٹ بھی آپ نے پہن لی، بے شک آپ جوتے پہنیں اور اس کے بعد آپ بیلٹ لگا لیں اور فائنلی جو ہے وہ کوٹ پہن لیں۔ یہ جو ترتیب ہے اس گراف کو اس آرڈر میں نوٹس کو لکھنے کی، اس آرڈر کو کہتے ہیں ٹوپولوجیکل سارٹ۔ یعنی کہ دیکھیے اس میں نے یہ نہیں کیا کہ جو ایس سے لفظ ہیں وہ پہلے آ رہے ہیں یا ٹی والا، میں نے ان کے ناموں سے ان کو سارٹ نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ سی یا بی جو ہیں یہ بعد میں آئیں اور ٹی جو ہے یا یو جو ہے وہ پہلے آئے۔ یہ اسٹرنگ سارٹنگ نہیں، یہ سارٹنگ کیا ہے؟ ان ورٹسیز کے جو فنش ٹائم ہے جو کہ ڈی ایف ایس سے آئے ہیں ان کے مطابق ان کو میں نے سارٹ کیا ہے، یعنی کہ ان کی ٹوپولوجی کو میں نے چینج کر دیا ہے۔ دیکھیے یہ گراف کو ایک طریقے سے بنانا، یہ اس کی ٹوپولوجی ہے، یعنی کہ ایک خاص طریقے سے میں نے نوٹس کو لکھا ہوا ہے کہ اس کو اوپر لکھا ہے، اس کو دائیں جانب میں نے لائنیں جو ہیں ایک خاص انداز سے بنائی ہیں، یہ لائن جو ہے ادھر جا رہی ہے، یہ لائنیں نیچے جا رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹوپولوجی۔ لیکن اسی گراف کو میں نے اب ایسے بنا دیا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں وہی ورٹسیز ہیں جو یہاں پہ ہیں، اس میں وہی ایجز ہیں جو یہاں پہ ہیں، اس میں نہ کوئی ایڈیشنل ایج ہے، نہ میں نے کسی کو نکالا ہے، نہ ہی میں نے کسی ایڈیشنل ورٹسیز کو ڈالا ہے، نہ ہی کسی ورٹیکس کو نکالا ہے۔ میں نے سمپلی یہ کیا کہ آپ نے گراف ایسے بنایا، میں نے اس کو ایسے بنا دیا، جس کی خاصیت یہ ہے کہ تمام ایجز جو ہیں وہ ہمیشہ دائیں کی جانب جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تمام ورٹسیز کو میں نے ایک لینئر آرڈر میں لکھ دیا ہے، اور اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ والے کام جو ہیں جو اوریجنلی لگتا تھا کہ میں پیرلل میں کر سکتا ہوں، اگر 1 بائی 1 کرنے ہیں تو آپ اس ترتیب سے کیجئے، اس بنا پہ یہ جو پریسیڈنس ہے وہ یہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ یہ مثال جو ہے کپڑے بدلنے کی، یہ تو آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل ہے۔ البتہ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں جو کہ ہم اس تفصیل سے تو نہیں کریں گے، جو کہ آج کل آپ کی زندگی کا حصہ ہے، بلکہ ان 4 سالوں میں آپ کے ساتھ رہے گی، اور وہ یوں۔ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے کورسز لیں جو کہ آپ نے کور کرنے ہیں تو ان میں جو چند شامل ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز، یہ وہ شروع والا کورس تھا، شاید میں نے ان کے نام تھوڑے سے تبدیل کر دیے، لیکن ان سے ملتے جلتے کورسز جو ہیں وہ آپ یہ وی یو کا جو کریکولم ہے اس میں کور کر رہے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ، ڈسکریٹ میتھ، ڈیٹا اسٹرکچرز، ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن، آٹومیٹا تھیوری، انالیسس آف الگورتھمز، یہ کورس ابھی ہم کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی، ڈیٹا بیس سسٹمز، کمپیوٹر آرکیٹیکچر، کمپیوٹر گرافکس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، آپریٹنگ سسٹمز، کمپائلر کنسٹرکشن اور کمپیوٹر نیٹورکس۔ ساتھ میں نے یہ کیا ہے کہ بجائے ان کورسز کے نمبرز لینے کے میں نے سمپلی ان کو یہ کوڈز دیے ہیں C1 C2 C3 C4 C5 سے لے کے C15 تک۔ یہاں پہ میں نمبرز بھی لگا سکتا تھا، CS301 ڈیٹا اسٹرکچر کے لیے، اور اس کورس کا جو بھی نمبر ہے وہ بھی میں لگا سکتا تھا، اس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں، میں نے خود ہی جان کے کیا ہے کہ ان کے جو کوڈز ہیں ان کو چھوٹا رکھوں۔ جو بات اس ٹیبل میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے پریسیڈنس کی یا پری ریکوزٹس کی۔
میرا خیال ہے کہ اس چیز کا آپ کو پتا ہوگا. پری ریکوزٹس کیا تھے؟ یہ کورس جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا پری ریکوزٹ ایک یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پریسیڈنس ہے ڈیٹا اسٹرکچرز کی اور الگوریدمز کی کہ ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھے بغیر آپ الگوریدمز کا کورس نہیں لے سکتے. اسی طرح آئندہ کے کچھ کورسز ہیں جو کہ آپ شروع کے چند کورسز جب تک نہ کریں آپ وہ والا کورس، ایڈوانس کورس یا سینئر لیول کورس نہیں لے سکتے. اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ان پچھلے کورسز کا مواد جو ہے وہ ان کورسز میں استعمال کرنا ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ پریسیڈنس بنتی ہے کہ کورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پری ریکوزٹ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی سرکولر ڈیفینیشن نہیں ہوتی کہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ الگوریدمز کے لیے درکار ہے اور ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے الگوریدمز درکار ہیں. یہ ایسی بات نہیں، سمپلی یہ کہ الگوریدمز کے لیے ڈیٹا اسٹرکچرز درکار ہیں. یہ واپس کوئی سائیکل نہیں بنے گا، نہ ہی کوئی انڈائریکٹ سائیکل بنے گا. اس کالم میں نے یہ پریسیڈنس جو ہے یا پری ریکوزٹس کی جو کہ آپ نے وی یو کے بروشور میں دیکھی ہوگی وہ میں نے شو کی ہے. وہ اس طرح کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے C2 جو کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ کا کورس ہے یہ پری ریکوزٹ ہے. یعنی کہ جب تک کہ آپ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ نہیں ختم کر لیتے اور اس میں اچھا گریڈ نہیں لیتے آپ ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں انرول نہیں ہو سکتے. اسی طرح ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کے لیے بھی C2 جو ہے یعنی کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ وہ ریکوائرڈ ہے. اب آگے آئیے، آٹومیٹا تھیوری کے لیے C3 یعنی کہ ڈسکریٹ میتھ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کیونکہ ڈسکریٹ میتھ کے جو کانسیپٹس جو اس کی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹا میں درکار ہیں. اسی طرح انالیسس آف الگوریدمس میں C3 اور C4 C3 ہے ڈسکریٹ میتھ اور C4 ہے ڈیٹا اسٹرکچرز. یہ دونوں کورسز جو ہیں یہ ریکوائرڈ ہیں کہ جب تک آپ یہ دونوں نہیں کرتے آپ انالیسس آف الگوریدمس جو ہیں وہ نہیں لے سکتے. اسی طرح کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی. آگے اگر چلیں تو فار ایگزامپل کمپیوٹر گرافکس لے لیں، اس میں C4 ڈیٹا اسٹرکچرز اور C7 انالیسس آف الگوریدمس دونوں ریکوائرڈ ہیں کیونکہ کمپیوٹر گرافکس کا کورس جو ہے اس میں ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریدمس دونوں جو ہیں وہ کافی استعمال ہوتے ہیں. اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ کمپیوٹر گرافکس آپ تب تک نہ پڑھیں جب تک کہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز اور انالیسس آف الگوریدمس کا کورس یہ دونوں کورسز نہیں کر لیے. اسی طرح یہ پری ریکوزٹس جو ہیں میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور یونیورسٹی میں جائیں یا کسی اور کالج میں جائیں تو یہ پری ریکوزٹس جو ہیں یہ شاید ذرا سے مختلف ہوں، لیکن ان جنرل یہ بات صحیح ہے کہ جو ایڈوانس کورسز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو بگننگ کورسز ہیں یہ پری ریکوزٹس ہیں. یہ ترتیب جو ہے آپ کو فالو کرنی پڑ رہی ہے، یعنی کہ آپ یہ کورس تبھی لے پائے ہیں جب آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز اور ڈسکریٹ میتھ کر لیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں بار بار ان دو کورسز کے بارے میں ریفرنسز دیتا رہتا ہوں کہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں یہ کیا، آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں وہ کیا. یہ بات اسی لیے کہ اس کورس میں ان دو کورسز کا مواد جو ہے وہ ضروری تھا، تب ہی آپ اس کورس میں آئے ہیں. اور یہاں پہ اب میں سمپلی کہہ دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک ہیپ استعمال کریں گے، یہاں پہ ہم ایک پرائرٹی کیو استعمال کریں گے. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہیپ کیا ہوتی ہے، پرائرٹی کیو کیا ہوتی ہے، یا ایک بائنری ٹری کیا ہوتا ہے. میری یہ اسمپشن ہے کہ آپ نے اس کورس کے پری ریکوزٹس جو ہیں وہ کور کر لیے. اچھا، یہ جو مثال ہے یہ ہے پریسیڈنس کی. اب دیکھیے اس سے میں ایک پریسیڈنس کنسٹرین گراف کیسے بناتا ہوں. وہ یوں، یہاں پہ اب میں نے کورسز کے نام تو نہیں بلکہ ان کے کوڈز لیے ہیں. اس جانب C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 پھر C9 C8 C10 C11 12 13 14 and 15. یہ وہ سارے کمپیوٹر سائنس کے کورس ہیں جن کو میں نے ایک خاص طریقے سے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے. البتہ ان کے درمیان اب میں نے یہ ایجز ڈرا کیے ہیں. یہ کافی زیادہ ایجز ہیں جس سے شاید یہ گراف جو ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل جیسے جالا سا ہو مکڑی کا وہ بن گیا ہے. لیکن اگر آپ وہ ٹیبل سامنے رکھیں تو اس سے یہ گراف جو ہے
وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ C2 کا C4 کی جانب ایک ایج کا ہونا اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ C2 جو ہے وہ C4 کا پری ریکوزٹ ہے. اور دیکھیے C4 میں سے کتنے ایجز نکل رہے ہیں. وہ اس بنا پہ کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس جو C4 ہے یہ کئی کورسز کا پری ریکوزٹ ہے, کیونکہ ڈیٹا اسٹرکچرز کئی کورسز میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ وہ کورسز ہیں جو کہ سینئر ایئر میں آپ دیکھیں گے, ان میں دیکھیں ایجز آ رہے ہیں. ان میں سے جنرلی کوئی ایج آگے نہیں جا رہا. اگر یہاں پہ ماسٹرز ڈگری یا اس سے آگے آپ جاتے تو ان کورسز کا ہونا ان اگلے ایڈوانس کورسز کے لیے پھر ضروری تھا. یہ ہے پریسیڈنس کنسٹرینٹ گراف ہمارے کریکولم کا, یعنی کہ کورسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا پری ریکوزٹ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سارے کورسز ایک وقت میں تو لے نہیں سکتا. وہ تو صاف ظاہر ہے کہ میں الگوریدمز کا کورس تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں نے ڈیٹا اسٹرکچرز نہیں کیا. البتہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر سیمسٹر میں 3 کورسز لوں, یا یہ کہ میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور میں صرف ایک کورس لینا چاہتا ہوں, ہر سیمسٹر میں صرف ایک کورس کی میرے پاس گنجائش ہے, اس سے زیادہ نہیں, تو میں ان 14-15 کورسز کو کس ترتیب میں لوں کہ یہ جو پری ریکوزٹس کی ریلیشن شپ ہے یہ وائلیٹ نہ ہو. یعنی کہ میں کورسز لوں اور بعد میں مجھے یہ نہ کوئی کہے کہ تم نے یہ کورس کیسے لے لیا, تم اس میں انرول کیسے ہو گئے, تم نے تو اس کا پری ریکوزٹ ابھی کیا ہی نہیں تھا. تو شرط یہ یا سوال یہ, میرے پاس ہر سیمسٹر ایک کورس لینے کی گنجائش ہے کمپیوٹر سائنس کا, وہ کورس میں کون سا لوں اگلے سیمسٹر, پھر اس کے بعد اس سے اگلے سیمسٹر کون سا کورس. اس کا جواب پھر ایسے ہوگا کہ یہ جو گراف میں نے آپ کو دکھایا ہے, جو پریسیڈنٹ کنسٹرینٹ گراف ہے, اس کے اوپر آپ ٹاپولوجیکل سورٹ الگوریدم چلائیں, یعنی اس کے اوپر DFS چلائیں. ان کے ورٹیسز جو ہیں جو کہ ایکچولی کورسز ہیں, ان کو فنش ٹائم کے حساب سے ڈیسینڈنگ آرڈر میں سورٹ کر دیں. اس کی ٹپولوجی چینج ہو جائے گی, اس میں کچھ نوڈز جو ہیں وہ پہلے آ جائیں گے, اس کو بالکل وہ شرٹ ٹائی والی مثال کے مطابق ایک لینئر آرڈر میں لکھ دیں. اب اس لینئر آرڈر میں جو سب سے پہلے کورس آتا ہے وہ آپ لے لیں, اس کے بعد جو دوسرا کورس آتا ہے اس کو پھر اگلے سیمسٹر لے لیں, اس کے بعد جو تیسرا کورس آتا ہے اس کو اس سے اگلے سیمسٹر میں لے لیں. یہ وہ ٹاپولوجیکل سورٹ آرڈر ہے جس کی بنا پہ آپ اگر یہ کورسز لیں تو اس میں کوئی پری ریکوزٹس کنسٹرین جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگا. اب الگوریدم کے حوالے سے آئیے DFS الگوریدم کو بھی دیکھ لیں. میں نے یہ ذکر تو کر دیا کہ DFS الگوریدم چلاؤ, اس میں سے فنش ٹائمز کو لے لو, اس کو سورٹ کر دو اور اس سے آپ کے پاس ایک لینئر آرڈر آ جائے گا. لیکن مناسب بات یہ ہوگی کہ ہم وہ ایکچوئل الگوریدم ٹاپولوجیکل سورٹ کا الگوریدم جو ہے اس کو بھی لکھ لیں, تاکہ ہمارے پاس وہ ایک کنسائز فارم میں الگوریدم موجود ہو جس کو اگر ہم C++ میں یا کسی لینگویج میں کوڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ سٹیپس موجود ہوں جن کو فالو کر کے میں کسی گراف کا, ایک پریسیڈنس گراف کا جس میں سائیکلز نہیں, اس پہ ٹاپولوجیکل سورٹ چلا سکتا ہوں. تو آئیے اب وہ الگوریدم میں آپ کو دکھاتا ہوں. We run DFS on the DAG and when each vertex is finished, we add it to the front of a linked list. اب یہ وہ الگوریدمک کاروائی ہے جس میں ہمیں DFS کے اندر جو ماڈیفیکیشنز کرنی ہیں ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ DFS چلائیں اپنے گراف کے اوپر, اور جب وہ ورٹیکس فنش ہو جائے, یاد ہے جب ہم وہ f(u) کی ویلیو سیٹ کرتے تھے, یہاں پہ اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ایک لنک لسٹ میں لگاتے جائیں گے and we'll add it to the front of the list. Note that in general there may be many legal topological sorts for a given DAG, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں DFS جو ہے وہ مختلف جگہ سے شروع کر سکتا ہوں جس کی بنا پہ یہ فنش ٹائم جو ہے یہ ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کی مثال کچھ یوں بنتی ہے کہ جس طرح میں نے ساکس سب سے پہلے پہنی, میں انڈر ویئر بھی سب سے پہلے پہن سکتا تھا, وہ آرڈر بھی ٹھیک ہے. اب یہ ہے وہ الگوریدم جو کہ DFS کی ویریشن ہے, اس کو میں نے ٹاپولوجیکل سورٹ کہا ہے.
یہاں پہ اب آپ کو ڈی ایف ایس ویسے ہی نظر آئے گا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. پہلی بات فار ایچ یو ان وی کلر آف یو از وائٹ, یہ وہ انیشل کلرنگ ہے. یہاں پہ میں نے ایل ایک نئی لنک لسٹ بنائی. اس کے بعد وہی بات کہ فار ایچ یو ان وی اف کلر آف یو از وائٹ ڈو اے ٹاپ وزٹ یو. یہاں پہ یاد ہے ہمارا ڈی ایف ایس وزٹ تھا, اب یہاں پہ ٹاپ وزٹ ہے. اور جب یہ الگوریدم ختم ہوگا تو میں یہ لنک لسٹ جو ہے اس کو ریٹرن کر دوں گا, کیونکہ یہاں پہ اصل میں میرے پاس وہ فائنل ٹوپولوجیکل سورٹ جو ہے وہ ہو چکی ہوگی, کیونکہ میں اس کو فنش ٹائم کے حساب سے لنک لسٹ میں فرنٹ پہ لگاتا جا رہا ہوں, یعنی کہ شروع میں. ٹاپ وزٹ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے, یہ بالکل وہی ڈی ایف ایس ہے, اس میں صرف یہ تبدیلی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے وہ ڈسکور یو والی بات ڈی یو نہیں کی, میں نے کلر آف یو گرے پہلے کی طرح. اس کے بعد فار ایچ وی وچ از ایڈجیسنٹ ٹو یو اف کلر آف وی از وائٹ ڈو ٹاپ وزٹ وی, یہ بالکل ویسے ہی جیسے ڈی ایف ایس میں تھا. البتہ یہ جو آخری اسٹیپ تھا کہ آپ ایف آف یو کو سیٹ کرتے تھے پلس پلس ٹی کے برابر, یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کیا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایف آف یو کے حساب سے نوڈ کی کوئی ترتیب بن رہی ہے, اور یہ ایف آف یو یاد رہے ہمیشہ بڑھتے جائیں گے. تو دیکھیے میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس نوڈ یو کو لنک لسٹ کے فرنٹ پہ لگا رہا ہوں. تو ایک لحاظ سے اصل میں ایکسپلسٹ سارٹنگ نہیں کر رہا, میں ایف آف یوز کے حساب سے پہلے سے ہی یہ لنک لسٹ میں جو نوڈز ہیں ان کو ڈیسینڈنگ آرڈر آف ایف آف یوز لگاتا جا رہا ہوں. اب اگر اس کا آپ ٹائم دیکھیں تو یہاں پہ وہی بات کہ یہ سمپل ڈی ایف ایس الگوریدم ہے, and this is a typical example of how DFS is used in applications, and the running time is theta v plus e. دیکھیے کتنی سمپل سی بات کہ ڈی ایف ایس میں ہم نے ٹائم سٹیمپنگ کے ذریعے ایک کافی مشکل کام جو ہے اس کا بڑا آسان سا حل ڈھونڈا. اگر آپ سوچیں تو جو اسمبلی لائن ہوتی ہے یہ پروڈکشن میں, فار ایگزامپل کوئی ٹیکسٹائل مل ہے یا کار پروڈکشن خاص طور پہ, اس میں جو اسمبلی لائن ہے اس میں ٹاسکس جو ہیں وہ ایک لینئر آرڈر میں ہو رہے ہوتے ہیں. جو شروع میں ہے اسمبلی لائن وہ پہلے, اور جو بعد میں وہ بعد کے ٹاسکس ہیں. ایک لحاظ سے کار کو بنانا جو ہے اس کو آپ پیرلل میں کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ اسمبلی لائن پہ ہو تو ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم کیا گیا تھا کہ کار اگر اسمبل کرنی ہے تو اس آرڈر میں کرو. یہ وہ ٹوپولوجیکل سارٹ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈی ایف ایس کے حوالے سے ایک اور پرابلم آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ گرافس کی ڈومین میں ہے, اور اس کی بھی کافی اہمیت ہے. آپ ڈی ایف ایس کے بارے میں کتاب میں ضرور پڑھیے, اور ڈی ایف ایس کے حوالے سے ٹوپولوجیکل سارٹ جو کیا ہے اس کی مثالیں کتاب میں ہیں. آپ اس کو خود بھی چلا کے دیکھیے تاکہ اس کی جو الگوریتم کی جو وضاحت ہے وہ بھی سامنے آ جائے. یہ بات اگلی دفعہ جاری رہے گی. تب تک خدا حافظ.